سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے آبادی میں اضافے پر قابو پانے کے لیے ایک مؤثر عوامی آگہی مہم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان آسیان علاقائی فورم کے مقاصد اور اصولوں پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں اس کے بحری مفادات کے خلاف جارحیت پر مبنی کسی بھی کارروائی کو اس کی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی بھارت کی غیر قانونی کوشش کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کی خواتین ٹیموں کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ ہمبنٹوٹا میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کیا۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں ہونے والی اس گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی ملیشیا کے بزدلانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعظم نے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا اور کہا کہ وہ خود فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پوری پاکستانی قوم اس نازک وقت میں سعودی قیادت اور مملکت کے برادر عوام کے ساتھ مضبوطی اور عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی مستقل حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آبادی میں اضافے پر قابو پانے کے لیے مؤثر عوامی آگہی مہم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ملک کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافے پر قابو پانے اور عوامی بہبود کے اقدامات کو قومی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی، معاشی استحکام اور انسانی وسائل کی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ قومی استحکام منصوبہ 2026-2035 تیار کیا جا رہا ہے جو آبادی میں اضافے کی شرح کم کرنے کے لیے قومی لائحہ عمل پیش کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح کو 2.55% سے کم کر کے 2035 تک 1.25% تک لانے کا ہدف ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے منڈیلا پلان آف ایکشن 2026-2036 کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج فلپائن کے شہر منیلا میں آسیان ریجنل فورم کے 33ویں وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آسیان ریجنل فورم کے مقاصد اور اصولوں پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ برطانیہ نے حالیہ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران مذاکرات کے فروغ اور کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا ہے۔ یہ تعریف فلپائن کے شہر منیلا میں آسیان ریجنل فورم 2026 کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور برطانیہ کے امور خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کے وزیر ایڈورڈ ملی بینڈ کے درمیان ملاقات میں کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور برطانیہ کی دیرینہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی برادری دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے مانسون کی بارشوں کے پیش نظر تمام وفاقی، صوبائی اور مقامی اداروں کو باہمی تعاون سے تیاری، بچاؤ اور امدادی اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدارتی سیکریٹریٹ سے جاری بیان کے مطابق صدر نے حالیہ بارشوں اور ان سے پیش آنے والے واقعات کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیاں، گھروں، بنیادی ڈھانچے اور املاک کو پہنچنے والے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کی اور متاثرہ تمام افراد سے یکجہتی کا اظہار کیا۔
صدر مملکت نے قومی ہنگامی امدادی ادارے، صوبائی ہنگامی امدادی اداروں، صوبائی حکومتوں اور مقامی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ باہمی رابطہ برقرار رکھیں اور بروقت پیشگی انتباہ جاری کرنے کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو بچاؤ اور امدادی وسائل پہلے سے تیار رکھنے اور اچانک آنے والے سیلاب، گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات والے علاقوں میں سیاحوں اور دیگر آنے والے افراد کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پنجاب میں حکومت نے مانسون کی شدید بارشوں کے بعد پانی کی نکاسی، بچاؤ اور ہنگامی امدادی کارروائیوں کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ حکومت جدید مشینری استعمال کر رہی ہے، جبکہ ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے تمام 41 اضلاع کو ضروری وسائل فراہم کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ بحیرہ احمر میں پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے سمندری مفادات کے خلاف کسی بھی کارروائی کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ سمجھا جائے گا۔ اسلام آباد میں آج ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کے خلاف حوثیوں کی مسلسل دھمکیوں کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے خطے کی سلامتی، آزادانہ جہاز رانی اور عالمی تجارت کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی پرچم بردار یا پاکستان کے تجارتی جہازوں پر کسی بھی حملے کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کا فوری جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے حق کے دفاع کے تحت ہر ضروری اقدام کرے گا۔ ترجمان نے مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنے سفارتی رابطے جاری رکھے ہوئے ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے تمام دو طرفہ معاہدوں بشمول باہمی دفاع کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے بھارت کی سندھ تاز معاہدے کو معطل کرنے کی غیر قانونی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے قدرتی وسائل کے نظم و نسق، امن، سلامتی اور خوشحالی کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے کھلے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سفیر نے واضح کیا کہ سندھ تاز معاہدہ بدستور مکمل طور پر مؤثر، قانونی طور پر لازم اور نافذ العمل ہے، جیسا کہ اگست 2025 میں ثالثی عدالت کے فیصلے میں بھی توثیق کی گئی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ قدرتی وسائل کے استحصال یا انہیں ہتھیار بنانے کے ایسے اقدامات پر مسلسل نظر رکھے جو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے پیشگی سفارتکاری، تنازعات کے پرامن حل، پابندیوں اور نگرانی کے مؤثر نظام سمیت اپنے تمام دستیاب ذرائع بروئے کار لائیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ معیشت اور تجارتی شعبوں سے لے کر سلامتی تک پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون میں اضافے پر فوری طور پر عمل کیا جانا چاہیے۔ تہران میں پاکستان کے نئے سفیر عمران احمد صدیقی سے سفارتی اسناد وصول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات روایتی ہمسایوں جیسے تعلقات سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے برسوں میں پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے حالیہ علاقائی صورتحال میں پاکستانی قیادت کے فعال کردار کو سراہا۔ انہوں نے خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ان کوششوں کی تعریف کی جن کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت فراہم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات امن اور خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار ہے۔ ہیمبنٹوٹا میں سری لنکا کی خواتین ٹیم کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے جیتنے کے لیے 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے 22 اوورز میں 110 رنز بنائے اور اس کی ایک کھلاڑی آؤٹ ہوئی۔ اس سے پہلے سری لنکا نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے تھے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب اور شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سندھ اور گلگت بلتستان میں وقفے سے آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: اسلام آباد 30، لاہور 27، کراچی 35، پشاور 31، کوئٹہ 34، مری 19، مظفر آباد 25، گلگت 23، جبکہ سری نگر 21، جموں 27 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی غیر مزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے آبادی میں اضافے پر قابو پانے کے لیے ایک مؤثر عوامی آگہی مہم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان آسیان علاقائی فورم کے مقاصد اور اصولوں پر مکمل طور پر کاربند ہے۔
پاکستان نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں اس کے بحری مفادات کے خلاف جارحیت پر مبنی کسی بھی کارروائی کو اس کی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔